ہندوستانی، عارف کے بھی دادا ہندوستانی، میرے نانا دادا بھی ہندوستانی. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کسی شخص کو ملتے ہیں اور اس کی ایتھنیسٹی پوچھتے ہیں تو وہ اپنے آب و اجداد سے ریلیٹ کرتا ہے نا. کوئی اٹالین یہ تو نہیں کہتا کہ میرے دادا پردادا فرینچ تھے لیکن میں اٹالین ہوں، اور اگلے میری نسل جو ہے وہ ہوگی پولش. یہ صرف آپ کو یہ جہالت پاکستان میں نظر آتی ہے کہ ہم تینوں کے پردادا نانا جیسے بھی کہیں 2 جنریشن پہلے ہندوستانی تھے، اور ہم جو ان کی اولاد ہیں وہ ہندوستانی نہیں. پہلے تو اس کو سمجھیے. تو جب آپ وہ بات ہے کوا ہنس کی چال چلتی، وہ اپنی چال بھول جاتا ہے. اور پوری دنیا اسلام میں یہ واحد علاقہ ہے جہاں کے لوگ اپنی زمین سے شرمندہ بہت ہیں. یعنی ان کو آپ کے فورن منسٹر کو دیکھیے، وہ تو نام سٹیمپ ہر جگہ لگاتے ہیں کہ میرا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو کرائے پہ قریش لے کے آئے تھے یہاں پہ، اور میں آپ کو تویزیں بانٹوں گا، آپ دعا کریں، آپ کسی کی بیل گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، یہ دعا پڑھ لیجئے تو شاید کل بارش ہو جائے گی. یہ ہم بن گئے کہ وہ لوگ جو اس دھرتی کے دشمن تھے، جنہوں نے یہاں قتل عام کیا مسلمانوں کا، وہ ہمارے ہیرو گئے. جن لوگوں کے ساتھ ہم پیدا ہوئے بڑے لکھے کئی جنریشن سے، اب عارف جو ہیں یہ ان کا سندھ سے یا آپ سمجھے میمن برادری سے تعلق ہے نا آپ کا عارف بھائی، یا گجراتی یا میمنی بولنے والے لوگ کو اب ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ آئیڈینٹی سے بولنا پڑتا ہے نا. آپ کا تعلق بھی آپ شاید الہ آباد سے ہیں یا یو پی سے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں؟ دیکھیں، لیکن ہم کو برین واش کر کے کہا کہ تم ہندوستان سے نہیں ہیں. جب آپ کو زمین سے اکھاڑ دیا تو آپ کہیں کے نہیں رہے. انڈونیشیا میں کسی کو شرمندگی نہیں کہ وہ جاوا کا ہے یا سماترا کا ہے یا ملے کا ہے. آپ کے ملیشیا کے جو پرائم منسٹر تھے مہاتیر محمد، ان کو کوئی شرمندگی نہیں کہ ان کے دادا جو تھے وہ پشتون تھے اور ان کی اماں جو تھیں وہ ملیشیا سے تھیں تو وہ میلے کہلائے. سری لنکا میں کسی کو نہیں تکلیف ہے کہ وہ کہاں کے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو، یہ صرف نہیں بنگالیوں کو کہا تم عرب کی غلام ہو، انہوں نے 2 تھپڑ لگائے ختم کر دیا. 25 سال میں قصہ ہی کلوز کر دیا. جنہوں نے پاکستان بنایا، جو پاکستان ہے وہاں آپ کسی پنجابی سے پنجابی میں بات نہیں کر سکتے آن ٹیلی ویژن. پچھلے 70 سال میں آپ کے کسی نیٹ ورک پہ کسی پنجابی نے ایک دوسرے سے پنجابی بات نہیں کی ہے. کیوں؟ شرمندہ ہے اپنی زبان سے، اپنی زمین سے. آپ پبلکلی آ کے اگر میمنی بول لیں آپ کو لوگ جاہل کہیں گے. اگر گجراتی میں بات کی جو میرے سسرال کی زبان ہے، کدھر سے آ گئے؟ جو زبانیں جس شہر کی ہیں وہ تو ختم ہو گئیں. ہم سب آرٹیفیشل بن گئے. ہمارا کلچر ہو گیا نازوا نمبر 1 نمبر 2، پاپوش نگر کا الگ، گرو مندر والے الگ، اسلام آباد والے الگ، راول پنڈی والے بالکل الگ. تو وی آر این آرٹیفیشل اینٹی. اور یہ ہماری ہسٹری کے عزیز کی چھوٹی سی کتاب ہے دی مرڈر آف ہسٹری، وہی پڑھ لیں، دیٹ از انف. لیکن آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا. اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ جتنے پاکستانی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ جاہل ہوتے ہیں. یہ عارف نے نوٹ کیا ہوگا برطانیہ میں یا نیدرلینڈز میں انہوں نے کافی کٹھن لائف کاٹی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر جرمنی میں رہ رہے ہیں تو جرمن اپنے آپ کو جرمن کیوں کہتا.
وہ رشین تو نہیں ہے نا. ہمارے یہاں سندھ میں آ کے کہتے ہیں کہ میر پور خاص کی زبان جناب اردو ہونی چاہیے. ارے پاس میں دیکھو امر کوٹ کا نام عمر کوٹ کر دیا. آپ اندازے لگائی پاکستان کا ایک ہی شہر ہندو میجورٹی تھا, بھٹو صاحب کے زمانے تک وہ امر کوٹ کہلاتا تھا, اس کو عمر کوٹ کر دیا. وہ جو کلچر تھا ہمارا کہ عمر کوٹ کے پاس ہرن ملتے تھے, 71 کی جنگ میں پاکستان کے فوج نے آ کے اس علاقے سے ہر ہرن کو, یہ سوری ہرن نہیں مور, خالی کر دیا, کھا گئے سب. ان کا تعلق ہی نہیں سندھ سے, تو ان کو کیا پرواہ کہ ایک کلچر کے اندر مور کی حیثیت کیا ہے. ہمارے ہر جگہ یہی ہوا کہ اب یہ ایم کیو ایم کے ناراض ہوں گے کہ اردو ہم پہ ٹھوپ دی گئی اور کہا کہ تمہاری اپنی زبان جو ہے وہ گٹر میں ڈال دو. یہ اے گریڈ زبان آ رہی ہے بہت دور سے, لکھنؤ میں آ رہی ٹرین پہ, اور کھٹکٹ کھٹکٹ جہاں جہاں جاتی ہے یہ ٹرین وہاں بربادی. اس کلچر کو لا کے ہم کو بنا دیا ایسا کہ لوگ انڈیا میں اب پاکستان کے پنجابیوں کو سنتے ہیں نا ٹی وی پہ تو ایز کامیڈی سنتے ہیں, کیونکہ کوئی اردو بولنا ہی نہیں جانتا. سو دس از اے پاس. اب اس کا آگے کیا ہونا ہے وہ چیپٹر ہو چکا, کیونکہ پاکستان صرف بنگال میں الیکٹ ہوا تھا 47 میں, سوائے بنگال کے اور مسلم لیگ کی منسٹری کہیں نہیں تھی 46 کے الیکشن میں. سوہر وردی صاحب جو وہاں تھے ان کو پہلے دن پاکستان میں آنے سے, ان کی پرائم منسٹر بنگال کو پاکستان آنے سے پابندی لگا دی گئی, اور ان سے کہا جو بات کرنی جناح صاحب سے کراچی میں جا کے بات. ڈھاکہ جو پاکستان کا کیپٹل بننا چاہیے تھا, آپ یہ نہیں پتا نا لوگوں کو, جب ایک ہی صوبے کا آپ الیکشن ہوگا, جب میجورٹی مسلمان جہاں رہتے ہیں وہیں کا شہر ہوگا نا پاکستان کا کیپٹل. آپ نے کراچی کو بنایا جو ہندو میجورٹی تھی, آپ نے کہا نہیں یہ کیپٹل ہے اور یہاں اردو زبان ہوگی اور ہندوؤں کو نکال دو, باقی سارے ان پڑھ ہو گئے. جو ماں کلوچی کے نام سے بلوچوں کا شہر ہے تو سندھی بھی نہیں, آپ نے صفایا کر دیا. منگو پیر کے جو کروکوڈائلز ہیں, جو ہم نے بچپنے میں ہمارا کلچر تھا کہ سال کے سال جا کے وزٹ کرتے تھے, بہت ہی غضب کی جگہ, آپ کبھی بھی نہیں گئی ہوں گی. پورے ہندوستان میں ایک جگہ مگرمچھ رہتے تھے, وہ منگو پیر کہلاتا تھا. آپ نے اس کو ایسا کلین چیپٹر کیا, انہوں نے کہا بھائی لکھنؤ نہیں ہے اور اگر بغداد نہیں ہے تو بھیا یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا مگرمچھ کو تو جانتے. We destroyed everything. ہم نے وہ ہندو ٹیمپل ہے جو ایک مڈ ولکینو ہے, نانی کا مندر کہتے ہیں اسے بلوچستان میں, میں نام بھول رہا ہوں, مہلاج کچھ ایسا ہے. We eradicated that کیا کہتے ہیں جو ہندو ریچول تھا کہ ہندوستان سے لوگ بلوچستان جاتے تھے اینیول اپنی حج ٹائپ کے لیے. پلیز کٹ اٹ آؤٹ کمپلیٹلی. اور ایسے بھولے بن کے بیٹھے, ہمیں کو پتا, ہمیں تو پتا بھی نہیں کیا ہوا, ہو گیا ہوگا, ہمیں کیا پتا. وی ہیو ڈسٹرائڈ لینگویجز. تو یہ جو قتل عام کلچر کا ہوتا ہے اس کی سزا تو بڑی جنریشن تک ملے گی. انسان کا قتل کر دیں تو پھر بھی شریعہ میں معافی کا ہے, پیسے دے دو کچھ ہو جائے. اللہ کی بنائی ہوئی زبانوں کا قتل عام کرنے کا فخر یا جو جس سے پراؤڈ یہ گھومتے ہیں, یہ صرف اور صرف پاکستان کے پنجابی اور یہاں کے اردو بولنے والوں کے سر پہ تاج ہے. ان کو فخر ہے کہ ہم نے زبانوں کو اوپر ٹریکٹر چلا دیے. اب نہ کوئی بلوچی بولے گا یہاں, نہ سندھی بولے گا, نہ پشتو بولے گا, اور پنجابی تو اتنے بغیرت ہیں انہوں نے کہا ہم تو خود ہی نہیں بولیں گے. انہوں نے خود اپنی زبان پہ پابندی لگائی. تو کہاں پاکستان چلے گا مجھے پتا ہے. جیسے ایک جگہ آپ کو پتہ ہی ہوگا لال پور کا نام جو ہے بدل کے جو ہے انہوں نے, جہاں پہ کبھی شاہ فیصل گیا تک نہیں ہے, یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی وہاں قدم نہیں رکھا, فیصلہ آباد نام کر دیا.